الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ مقدس شب جو شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروقار اور عظیم نام سے موسوم ہے، جس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے ہم اور آپ یہاں سنی رضوی ہری مسجد کے اندر جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرما لیں. حضرات مکرم، معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور ہر نبی کو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزہ عطا کیا جاتا ہے. چونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت چاند پہ بھی پہنچنے والی تھی اور ستاروں پہ کمندیں ڈالنے والی تھی اور زمین کی پیمائشوں سے نکل کر کے آسمان کی پیمائشوں تک کا سفر کرنے والی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ کل کی تاریخ میں اگر کوئی چاند پہ جا کر کے اترانے لگے تو یہ کہہ کر کے اس کا منہ بند کر دیا جائے کہ جس چاند پہ آج 1400 سال کے بعد میں تمہارے قدم شاید کہ پہنچ گئے ہیں، اس چاند نے بہت پہلے میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے. تو یہ ایک عظیم معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرات مکرم، دنیا میں جتنے بھی سفروں کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں وہ تاریخیں ان کے مصاحبین لکھتے ہیں یا اہل تواریخ یا اہل سیر لکھا کرتے ہیں. اس سفر کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں اگر کوئی صحابی ہوتا تو سفر معراج کا پورا واقعہ وہ صحابی بیان کرتا، لیکن چونکہ اس سفر کے اندر کوئی صحابی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں نہ تھے تو اس سفر پاک کو خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. اور دنیا کے اور سفروں کی تاریخ دنیا والے بیان کرتے ہیں. یہ سفر معراج کی عظمت ہے کہ خود پروردگار عالم اس سفر کو بیان فرما رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کو جب بیان فرمایا تو سبحان الذی اسرا کہہ کر کے بیان فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاکی سے اس سفر کو اس لیے بیان فرمایا
کہ یہ چونکہ انسانی عقل کے اعتبار سے بہت بعید بات تھی کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کوئی مکۃ المکرمہ سے چل کر کے جو ہے وہ چلا جائے بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں پہ چلا جائے، پھر آسمانوں کا سفر طے کر کے عرش سے آگے گزر کر سدرہ پار کر جائے، جنت و جہنم کی سیر کرتا ہوا رف رف کے ذریعے وہ لامکہ میں پہنچ جائے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سال چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سفر اپنے حبیب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں عطا فرمایا. زبانیں کھلنے والی تھی، اعتراضات کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، مشرکین بھی اعتراض کرنے والے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام کی عظمتوں پر معاذ اللہ غبار ڈالنے کی کوشش کرنے والے گمراہ بھی اعتراض کرنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کو سبحان سے بیان فرما کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے سوالات، سارے اعتراضات اور سارے شبہات کا دروازہ بند کر دیا اور فرمایا سبحان، پاکی ہے اسے، پاک ہے وہ جو لے گیا. یعنی فرمایا کہ اگر یہ چیز تمہاری عقل میں نہیں آ رہی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کوئی بندہ اتنا لمبا سفر کیسے طے کر لے گا، تو تم اپنی عقل کو مت کھپاؤ، اپنی عقل کو پریشان مت کرو، اس لیے کہ لے جانے والی ذات کو دیکھو. سبحان ہے وہ، اور سبحان کا معنی ہی یہی ہوا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. جب وہ ہر عیب سے پاک ہے تو عاجز ہونے سے بھی پاک ہے. تو ایک تھوڑے سے حصے کے اندر اتنا لمبا سفر کروا دینے سے وہ عاجز نہیں ہے، کیونکہ اس کی بارگاہ کے اندر عاجزی کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے. لہذا قیامت تک کوئی بھی سفر معراج کے اوپر اعتراض نہ کرے. اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو تو دیکھ لے کہ وہ معراج کے اندر لے جانے والی ذات کون ہے؟ سبحان، پاکی ہے اسے. جب وہ پاک ہے تو وہ اپنے حبیب کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر جہاں چاہے وہاں پہ لے جا سکتا ہے. کوئی اعتراض کی یہاں پہ گنجائش باقی نہیں ہے. اور حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے سبحان کے ذریعے اس سفر معراج کو بیان فرما کر کے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چونکہ پاک ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اپنے حبیب علیہ السلام کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر معراج بھی عطا فرما سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا، سیر کرائی. اس حوالے سے اسرا ایک جملہ تو میں نے جمعہ میں بتایا تھا. اسرا کا لفظ عربی زبان کے اندر خواب کے اندر سیر کرنے کو نہیں کہتے ہیں، بیداری کے اندر سفر کرنے کو کہا جاتا ہے. لہذا ایک بات تو اس سے یہ پتا چلی، اسرا یہ سفر جو ہوا تھا یہ بیداری کی حالت میں ہوا تھا. دوسری بات یہ پتا چلی یہ اسرا ہے، سیر ہے، یہ سفر نہیں ہے، کیونکہ سفر جو ہوا کرتا ہے وہ پوری رفتار سے ہوتا ہے، اور سیر جو ہوتی ہے وہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے سارے مناظر کو دیکھتے دیکھتے ہوا کرتی ہے. تو محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا نہیں کہ پوری رفتار سے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، نہیں، راستے میں قدرت کے مناظر بھی دیکھے، آسمانوں کی بھی سیر کی، جنت و جہنم کو بھی دیکھا، عرش و کرسی لوح قلم کو بھی دیکھا. تو یہ سفر نہیں ہے بلکہ سیر ہے. اور تیسری بات یہ بھی اس سے معلوم ہوئی کہ سفر رفتار میں ہوتا ہے، اس میں ٹائم کم لگتا ہے. سیر آہستہ آہستہ کی جاتی ہے، اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. تو جو محبوب سیر کرے تو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کہاں سے کہاں چلا جائے. وہ محبوب اگر سفر کرے تو اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک بات یہاں پر اسرا سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، جو اپنے محبوب کو لے گیا. یعنی ایسا نہیں کہ حکم دے دیا اے محبوب میری بارگاہ میں آ جاؤ، میرا دیدار کر لو.
ایسا نہیں کہ کسی کو بھیج دیا کہ محبوب کو بلا لائیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا لے گیا، یعنی حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بھیجا، اور تنہا نہیں بھیجا بلکہ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ کے اندر بھیجا، اور پھر محبوب کو پورے جاؤ جلال کے ساتھ میں رب کی بارگاہ کے اندر لے جایا گیا۔ کیونکہ عام طور پر جو چھوٹے مہمان ہوتے ہیں ان کو خالی دعوت نامہ دیا جاتا ہے، اور جو تھوڑے بڑے مہمان ہوتے ہیں کسی کو لینے بھیج دیا جاتا ہے، اور جو بہت جاؤ جلال والے اور بڑے جو ہے وہ شوکت والے مہمان ہوا کرتے ہیں ان کو بلانے کے لیے بہت سارا مجمع پورا بھیجا جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام و رتبہ رب کی بارگاہ میں بڑا بلند ہے، تو خالی آنے کی دعوت نہیں دی، خالی کسی ایک کو بھیجا نہیں، اور بھیجا بھی تو عام آدمی کو نہیں بھیجا بلکہ فرشتوں کے سردار کو بھیجا، اور پھر بھیجا بھی تو تنہا نہیں بھیجا، 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں بھیجا۔ تو یہ ہے اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بے عبد ہی، اپنے خاص بندے کو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اپنے رسول کو یا اپنے نبی کو، بلکہ فرمایا اپنے خاص بندے کو۔ ایک بات تو میں نے عرض کی تھی کہ عبدن کا لفظ عربی زبان کے اندر صرف روح کے لیے نہیں آتا ہے، روح اور جسم دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صرف روح معراج میں نہیں گئی تھی بلکہ روح بھی گئی تھی، اور آپ کا جسم بھی معراج کے اندر تشریف لے گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ رسول اور نبی کہا جاتا تو یہاں پر یہ ایک شبہ ہو سکتا تھا کچھ ذہنوں کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو کچھ لوگوں نے معاذ اللہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو محبوب تو آسمانوں سے بھی آگے چلے گئے، عرش سے بھی آگے چلے گئے، تو کوئی یہ نہ سمجھ جائے معاذ اللہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو اتنا لمبا سفر کرایا، پھر بھی میرا محبوب ہے کیا؟ اسرا بعبدہ، وہ میرا بندہ ہی ہے، وہ نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے وہ۔ تو اس شبہ کا دروازہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعبدہ فرما کر کے بند فرما دیا، اور ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات میں سیر کرائی، دن میں سیر کیوں نہیں کرائی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا وقت چونکہ ملاقات کے لیے سب سے بہتر وقت ہوا کرتا ہے، اور رات کا وقت اللہ والوں کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہوا کرتا ہے، اس لیے رات میں سفر معراج عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جب ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو مختلف انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں انعام فرمائے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا تو یہی کہا گیا راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا، یعنی ان سے بھی رات ہی کا وعدہ لیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، یعنی رات ہی کا ذکر ہے۔ تو رات کا وقت یہ اللہ کے انعامات کا جو ہے وقت ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کا ذکر فرمایا اور اپنے حبیب کو رات میں معراج عطا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ رات کے اندر ایک خاص بات بھی ہوا کرتی ہے جو دن میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے ولی رات ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے، کب رات ہو۔ جب رات ہوتی تھی لوگ اپنے اپنے محبوبوں کے جو حجروں کی طرف بڑھتے تھے تو اللہ والوں کے قدم پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مصلوں کی طرف بڑھا کرتے تھے۔ تو یہ رات کا وقت اللہ سے مناجات کے لیے خاص وقت ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی وہ رات میں عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے معراج شروع ہوئی۔ مسجد حرام سے کیوں شروع کی گئی؟ کیونکہ یہ سفر متبرک ہے، بابرکت سفر ہے، اور مسجد حرام یہ برکت والی جگہ ہے، اس لیے برکت والی جگہ سے اس سفر کو شروع کیا گیا۔ اور کہاں تک معراج ہوئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک یعنی بیت المقدس تک۔ یہاں پہ ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو معراج عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ مکہ سے آسمانوں پہ بلا کر کے لا مکہ میں بلا کے اپنا دیدار عطا کر دیتا،
آخر کیا بات تھی؟ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے معراج نامی سیڑھی لگا کر آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ تو اس حوالے سے علماء کرام نے کئی وجہ بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسجد اقصی سے جو ہے وہ سفر ڈائریکٹ ہے، کیونکہ اگر یہاں سے جاتے مسجد حرام سے تو سفر جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا، کیونکہ ڈائریکٹ اوپر آسمان کا دروازہ نہیں۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی سے ڈائریکٹ جو اوپر جو ہے وہ فرشتوں کے چڑھنے اور اترنے کا آسمان کے اندر دروازہ ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ بیت المعمور بھی ہے۔ تو پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا تاکہ سفر وہاں سے ڈائریکٹ سیدھا شروع ہو جائے۔ ایک حکمت تو اس کے اندر یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے مسجد اقصی بیت المقدس بہت سارے نبیوں کے ہجرت کی جگہ ہے، بڑی متبرک جگہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی یہ فضل عطا فرمایا تاکہ میرے محبوب کو بھی یہ فضل حاصل ہو جائے۔ مسجد اقصی لے جایا گیا۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی جو بیت المقدس جہاں پہ ہے قیامت وہیں پر قائم ہوگی، حشر کا میدان بھی وہیں پر ہوگا، اور اس سفر کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کی بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا، اور آخرت کے اندر جو حشر ہے وہ بھی اسی جگہ پر ہوگا، تو اس لیے آپ کو یہاں سے اس جگہ پر لے جایا گیا جہاں سے قیامت کے دن جو ہے وہ حشر کا میدان قائم ہوگا۔ اسی طرح ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ بیت المقدس میں جو آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 کے برابر ہے، بیت المقدس کے اندر 50,000 کا ثواب ہے، خانہ کعبہ کے اندر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، تو یہ 50,000 کا ثواب عطا کرنا تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب کے قدموں کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیا تاکہ محبوب کے قدموں کی برکت سے مسجد اقصی کے اندر 50,000 نمازوں کا ثواب مل جایا کرے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ جب قبلہ نہیں تھا، پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، تو ایک قبلہ سے سفر شروع ہو دوسرے قبلہ تک، تاکہ اس سفر کے اندر دونوں قبلوں کو جمع کر دیا جائے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوئی۔ تو حضرات مکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد میں آیت کریمہ کے اندر اور مزید تفصیل آ رہی ہے۔ یہ جو سفر معراج ہے جو آج کی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس حوالے سے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، پہلے اس عقیدے کو سن لیں، وہ پھر جیسا وقت رہے گا میں مختصر طور پر اس کو آگے سے بیان کروں گا۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے یہ قرآن مقدس کی آیات کریمہ سے ثابت ہے، قطعی الدلالت آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر یہ مشہور حدیثوں سے ثابت ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر آسمانوں سے لامکاں تک کا سفر یہ خبر واحد اخبار احاد سے ثابت ہے، اس کا اگر کوئی انکار کر دے وہ کافر اور گمراہ تو نہیں ہوگا لیکن وہ فاسق اور گنہگار ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ معراج جو ہے بیداری میں ہوئی کہ خواب میں ہوئی، تو اس حوالے سے علماء نے بیان فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کل 34 معراجیں ہوئی تھی، جن میں سے 11 معراج خواب میں ہوئی، 11 معراج نماز کی حالت میں ہوئی، اور 11 معراج یہ عام حالتوں میں ہوئی۔ یہ 33 معراج جو ہیں وہ الگ ہیں، لیکن آج کی رات کے اندر جو بیداری کی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی یہ 34ویں معراج ہے، اور اس معراج کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تشریف لے گئے، آپ کا جسم اور روح دونوں عرش اعظم کے اوپر اور آگے تشریف لے گئے۔ یہ جسمانی معراج تھی اور عالم بیداری کے اندر تھی، عالم خواب کے اندر یہ معراج نہیں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس معراج کا آغاز کیسے ہوا، تو اس حوالے سے جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں
الگ الگ کسی حدیث میں کچھ ہے، کہیں پہ لکھا ہے کہ حتیم سے معراج ہوئی، کہیں پہ ہے خانہ کعبہ سے، کہیں پہ ہے کہ ام ہانی کے گھر سے، اور پھر اور حدیثوں میں دیکھیں کبھی ہے کہ پہلی رات میں یہ فرشتے آئے، دوسری رات میں یہ آئے. تو اگر ان تمام روایتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ بھی الجھ کر کے رہ جائیں گے. تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتیم میں سو رہے ہیں. آپ کے دائیں طرف حضرت امیر حمزہ ہیں اور دوسری طرف حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ فرشتے آئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ جو سو رہے ہیں بیچ میں، کیا یہی ہمارے مطلوب ہیں؟ کہاں یہی مطلوب ہیں، اور چلے گئے. دوسری رات میں پھر آئے، اسی طرح یہ حضرات سو رہے تھے. وہ فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہمارے جو مطلوب ہیں کیا یہ وہی ہیں جو بیچ میں سو رہے ہیں؟ کہاں یہ وہی ہیں جو ہمارے مطلوب ہیں، اور وہ چلے گئے. پھر تیسری رات کے اندر جب وہ ملائکہ آئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. تو پہلے کی 2 راتوں کے اندر جو فرشتے آئے تھے یہ ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا. اگر دنیا کے اندر تھوڑا سا بھی اگر کوئی اہم سفر ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنی تیاریاں کروائی جاتی ہیں، اور یہ تو اتنا بڑا سفر تھا، اتنا بڑا سفر تھا. آج تک پوری کائنات میں نہ ایسا سفر کسی نے کیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ایسا سفر کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے پہلے 2 دن فرشتے آئے. اب اس کے بعد میں یہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ کہاں سے معراج ہوئی، تو خلاصہ اس کا یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پہ سو رہے تھے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو لے کر کے حضرت ام ہانی کے گھر پہ پہنچے. دروازے کے راستے سے نہیں گئے بلکہ چھت کو چیر کر کے اندر تشریف لے گئے. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ دروازہ تھا، ہمیشہ باب السلام سے مدینہ منورہ میں حاضری دیتے رہے ہیں، دروازے سے آتے رہے ہیں، اور آخر یہ کیا وجہ ہے کہ چھت کو چیر کر کے آ رہے ہیں؟ تو علماء نے اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ دروازے سے آنا یہ معمول کے مطابق ہے، اور چھت کو چیر کر کے آنا یہ معمول کے خلاف ہے، یہ خلاف معمول ہے. تو چھت چیر کر کے حضرت جبریل علیہ السلام اس لیے تشریف لائے تاکہ پتہ چل جائے آج کا جو سفر ہونے والا ہے وہ روزانہ کی طرح نہیں ہے، ایک الگ ٹائپ کا سفر ہونے والا ہے. اس لیے چھت کو چیر کر کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اور ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محو خواب تھے. یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، ساری رات میرے آقا علیہ السلام عبادت کرتے تھے رب کی. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یعنی رب نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود فرمایا محبوب رات میں آرام بھی کیا کرو اور عبادت بھی کیا کرو. تو محبوب جو روزانہ رات میں عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں کے اندر ورم آ جاتے. آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ آرام فرما لیا کریں، اللہ نے تو آپ کے صدقے میں اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھ کو یہ مقام عطا فرمایا؟ وہ محبوب ساری رات عبادت کرتے، آج کیا بات ہے کہ وہ محبوب سوئے ہوئے ہیں. لوگوں کو دکھانا ہے کہ انداز محبوب کیا ہوا کرتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اگر آتے اور پہلے ہی سے محبوب اگر بیدار ہوتے لے کے چلے جاتے تو وہ لطف نہ ہوتا. اب آقا سو رہے ہیں، جبریل امین آئے ہیں، اب اٹھانے کے لیے اپنے ان نوری لبوں کو حضرت آقا کریم علیہ السلام کے نورانی طلبوں سے مس کر کے جگا رہے ہیں. یہ بھی تو محبت کا ایک انداز ہے. میرے آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، حضرت جبریل امین نے کہا اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. سب چاہتے ہیں اللہ کی رضا، لیکن خدا چاہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا. سب چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو جو ہے وہ کتنا مقام بڑا عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. اب وہاں حضرت ام ہانی کے مقام سے وہ فرشتوں کی جھرمٹ کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہیں حرم شریف میں. وہ منظر تو ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام دولہا بن کر
کے وہ فرشتوں کی جھرمٹ کے اندر براق پہ سوار ہو کر کے معراج پہ جا رہے تھے. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وہ منظر ضرور دکھائے گا جب قیامت قائم ہوگی, جنتی سواری لائی جائے گی روضہ رسول کے پاس میں, اور فرشتوں کا پورا ایک ہجوم ہوگا, ہزاروں فرشتے ہوں گے, میرا آقا علیہ السلام دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے, اور ساتھ میں سارے صحابہ ہوں گے اور فرشتے بھی ہوں گے, اور پھر میدان محشر کی طرف یہ بارات بڑھ رہی ہوگی. انشاءاللہ وہ منظر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے گا. اب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے, حتیم میں تشریف لائے, اس کے بعد میں جو ہے وہ حرم شریف کے اندر جلوہ افروز ہوئے. تو جو 3 روایتیں ہیں, ام ہانی کے مقام سے معراج ہوئی, حتیم سے ہوئی, مسجد حرام سے ہوئی, تو تینوں کا مطلب وہی ہے. پہلے ام ہانی کے گھر پہ تھے, پھر جو ہے وہ حرم شریف میں آئے, اس کے بعد میں حتیم میں تشریف لے آئے. اب وہاں پر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا, قلب مبارک کو نکالا گیا, زمزم کے پانی سے دھلا گیا, اور پھر اس کے اندر واپس سینہ پاک کے اندر رکھ کر کے اور اس کو پھر دوبارہ بند کر دیا گیا. یہ سینہ مبارک کیوں چاک کیا گیا, اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ پہلی بار بچپن میں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا تاکہ بچپن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے دل سے نکال دی جائیں. اس کے بعد میں ایک روایت کے مطابق 10 سال کی عمر میں چاک کیا گیا, اور دوسری روایت کے مطابق اعلان نبوت کے وقت چاک کیا گیا تاکہ نبوت کا بوجھ آپ اٹھائیں, اعلان نبوت کے بعد جو تکلیفیں آنے والی ہیں ان کو برداشت کریں. اور آج جو سینہ مبارک چاک کیا جا رہا ہے, رب کا دیدار کوئی ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیدار عطا کرنا ہے, تو سینہ مبارک چاک کر کے آج رب کے دیدار کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار نہ کر سکے, صفت کی تجلی پہاڑ پہ پڑی تھی تو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے تھے, اور آج تو کھلم کھلا ماتھے کی آنکھوں سے بلا کسی جہت اور مکان کے رب کا دیدار کرنا تھا. اس لیے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری چلی, کدھر چلی؟ بیت المقدس کی طرف چلی. اللہ اکبر, کیسا وہ روحانی سما ہوگا جب آقا کریم علیہ السلام براق پہ سوار ہونے لگے تھے. براق ایک جنتی سواری ہے. براق عربی زبان کا لفظ ہے, بریق سے بھی ہو سکتا ہے, برق سے بھی ہو سکتا ہے. بریق کا معنی ہوتا ہے چمک, چونکہ سفید تھا اس لیے اس کو براق کہتے ہیں. اور اگر برق سے بنا ہے, برق کا معنی ہوتا ہے بجلی, تو بجلی سے بھی زیادہ تیز چلتا تھا, اس لیے اس کو براق کہتے ہیں. اس پہ جب میرا آقا علیہ السلام جب سوار ہوئے, فرشتوں نے جو ہے وہ پاؤں کو رکاب کے اندر رکھا, بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں کونین کے دھولا. براق پہ جب جلوہ افروز ہوئے, اب جب سواری چلی, اس کا نقشہ اعلی حضرت نے اپنے اس مقدس قصیدہ معراجیہ کے اندر کیا پیارے انداز کے اندر کھینچا ہے. اس کو جب پڑھو تو طبیعت مچل جاتی ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سوار ہوئے, اب سواری چلی, اور راستے کے اندر کیا کیا مناظر دیکھے. اب اتنا وقت نہیں کہ میں ایک ایک منظر کو الگ الگ بیان کروں, لیکن جو اہم چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ایک مقام آیا, حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ طیبہ ہے, آپ یہاں پہ اتریے, 2 رکعت نماز ادا کیجئے, اس لیے کہ آپ یہیں پر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اور یہیں پر آپ کا روزہ اطہر بنایا جائے گا. میرا آقا علیہ السلام اترے, 2 رکعت نماز ادا فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, ایک مقام آیا, کہا اتریے اے پیارے محبوب, یہاں پر اتر کر کے آپ نماز ادا کریں. یہ مدین ہے اور یہ وہی درخت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی محترمہ کو لے کر کے آ رہے تھے تو اسی درخت کے پاس میں آپ نے قیام کیا تھا. آپ نے اتر کر کے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. آگے بڑھے, ایک مقام آیا, حضرت جبریل امین نے عرض کیا اتریے, یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا فرما لیجئے. میرا آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. حضرت جبریل امین نے بتایا یہ طور سینا ہے, یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھے, ایک مقام آیا, جبریل علیہ السلام نے کہا اتریے, یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کیجئے. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ بیت لحم ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. میرا آقا علیہ السلام اترے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائے.
حضرات مکرم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ والوں کے نقش قدم جہاں پہ پڑھتے ہیں وہاں پہ نماز ادا کرنا، وہاں پہ دعائیں کرنا، یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا مقدس طریقہ ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے اور پھر اس مقام، جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ایک آواز آئی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کس کی آواز ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ جو آواز آ رہی ہے یہ جنت کی آواز آ رہی ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے مولا میرے جام تیار ہیں، میرے بستر تیار ہیں، اے مولا میرے باغات تیار ہیں، میرے پھل تیار ہیں، میری ساری نعمتیں تیار ہیں، اے اللہ ان نعمتوں والوں کو جلد میرے اندر بھیج دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جنت جو مجھ پر ایمان لایا، میرے محبوب کی رسالت پر ایمان لایا، ان کو جلد ہی میں تیرے اندر داخل کروں گا۔ تو جنت خوش ہو گئی ہے۔ آگے بڑھے، کچھ بو آئی، ایک آواز آئی جو بڑی ناپسندیدہ تھی۔ میرا آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ جہنم کی آواز ہے اور جہنم کی بو آ رہی ہے۔ جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اے مولا میری آگ تیار ہے، میرے جو ہے وہ کانٹے تیار ہے، میرا جو عذاب ہے وہ تیار ہے، قسم قسم کی جو بلائیں ہیں وہ تیار ہیں، اے اللہ نافرمانوں کو جلد میرے اندر بھیج دے، میری آگ ایک دوسرے کو کھائے جا رہی ہے۔ رب نے فرمایا جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا ان تمام کافروں، ظالموں اور فاسقوں کو میں تیرے اندر بھر دوں گا۔ تو جہنم بھی خوش ہو گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، راستے میں بہت سارے منظر دیکھے تھے، اس کا وقت نہیں، آپ بیت المقدس میں پہنچے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے براق سے نیچے تشریف لائے، حضرت جبریل امین نے ایک پتھر سے براق کو باندھ دیا، ایک روایت کے مطابق صخرہ سے باندھ دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ آپ نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، حضرت جبریل امین نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب دھیرے دھیرے روحانی طور پر انبیاء کرام کا ہجوم ہونے لگا، انبیاء کرام دھیرے دھیرے تشریف لانے لگے، یہاں تک کہ جب سارے نبی تشریف لے آئے حضرت جبریل امین نے اذان کہی۔ اب مصلی امامت کے اوپر جب کھڑے ہونے کی بات آئی تو کون آگے بڑھے؟ حضرت جبریل امین آگے بڑھے، میرا آقا علیہ السلام کا دست پاک پکڑ کر کے مصلی امامت پر بڑھا دیا کہ آج ان انبیاء کی جماعت کے اندر امامت کون کرے گا یا رسول اللہ؟ آپ کے سوا امامت آپ ہی فرمائیں۔ میرا آقا علیہ السلام مصلی امامت پہ تشریف لے گئے۔ میں نے جو ابھی بتایا تھا کہ مسجد حرام سے ڈائریکٹ معراج نہیں ہوئی، یہاں پہ پہلے لایا گیا، اس کا ایک راز یہ بھی ہے تاکہ سارے نبیوں کے درمیان محبوب کی عظمتوں کا اظہار ہو جائے اور سارے نبیوں کے درمیان پتہ چل جائے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ اب وہ جماعت، وہ مصلی، وہ اذان دینے والے اور وہ امام اعظم یعنی سب سے بڑے کائنات کے جو امام ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس جماعت کے بارے میں میں کیا کہوں اور اس کے بارے میں میں کیا لفظ بولوں؟ بس اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ جب تیرا محبوب مصلی امامت پہ تھا اور سارے نبی پیچھے کھڑے تھے، فرشتوں کا بھی ہجوم تھا، اس وقت تیرے محبوب نے جو نماز پڑھائی وہ جو سبحانی گھڑی تھی، اے اللہ اس سبحانی گھڑی کے صدقے میں مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما دے۔ وہ کیسی پر نور گھڑی تھی، کتنی پیاری گھڑی تھی، اے اللہ اس پیاری گھڑی کے صدقے میں آج کی رات میں جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اب جب نماز مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد میں خطابت کا دور شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ کی پاکی بیان کی کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پاکی ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مجھے جنت کے اندر رکھا، اللہ نے مجھے صفی اللہ بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو میرے سامنے سجدہ کروایا، مجھے اسما کا علم عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے لیے حمد ہے، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، پروردگار عالم نے میرے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے
مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اتنے معجزات عطا فرمائے، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے۔ اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا پاکی ہے اللہ کے لیے، پروردگار عالم نے مجھے جو ہے بغیر باپ کے پیدا کیا، میرے ہاتھوں سے کوڑیوں کو شفا عطا فرمائی، مادر ذات جو اندھے تھے ان کو شفا عطا فرمائی، مردوں کو زندہ کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آسمانوں پہ اٹھایا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے، پروردگار عالم نے میرے ہاتھوں کے اندر لوہے کو نرم کر دیا، اللہ نے مجھے جو ہے پہاڑوں کو میرے ساتھ میں تسبیح کرنے کا حکم دیا، مجھے پرندوں کی زبان بھی سکھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعامات عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ ہی کے لیے حمد ہے جس پروردگار عالم نے میرے لیے جناتوں کو مسخر کر دیا، میرے لیے جو ہے چرند و پرند کو مسخر کر دیا، انسانوں کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا، جو جنات میرے لیے بڑے بڑے محلات بناتے تھے، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے جس پروردگار عالم نے مجھے ایسی حکومت عطا فرمائی جیسی حکومت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ جب سب لوگ خطبہ دے چکے تو اس کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا پاکی ہے، حمد ہے اللہ کے لیے جس پروردگار عالم نے مجھے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، جس نے مجھ پر ایسا کلام اتارا جس کلام کا کوئی جواب نہیں۔ پروردگار عالم نے مجھے میرے سینے کو کھول دیا، مجھ سے بوجھ کو دور کر دیا، پروردگار عالم نے میری امت کو امت وس بنایا، اور اللہ کا فضل ہے پروردگار عالم نے مجھے جو ہے وہ سب مسانی عطا فرمائی، اور رب کی حمد ہے اس پروردگار عالم نے مجھے اپنا حبیب بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ کا دست پاک پکڑ کے کہا کہ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے لوگوں اور سارے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ نورانی جلسہ تو ایک ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ہم لوگ بھی سنتے ہیں، وہ کیسا نورانی جلسہ تھا جس میں خطاب نبی کر رہے تھے، اور بڑی عظمت والے نبیوں کا جس میں خطاب ہو رہا تھا۔ کتنا انوار ہوگا۔ ہم لوگ تو جو تقریر کرتے ہیں اس کے اندر الفاظ ڈھونڈ کے لائیں، الفاظ میں نہ کوئی دم خم اور نہ زبان میں کوئی دم خم۔ وہ نورانی بزرگ اور نورانی انبیاء کرام کی جماعت، وہ نور میں ڈھلے ہوئے الفاظ اور وہ ایسی پرتاثیر زبان سے جب رب کی حمد نکل رہی ہوگی تو سن کر کے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد میں مگن نہیں ہو گیا ہوگا۔ وہ ایسا پر نور سما تھا، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے بھی ہم کو مالا مال فرمائے۔ اب جب یہ مجمع ختم ہوا، بات آگے بڑھی۔ اب آگے کا جو سفر ہے یہ براق سے نہیں طے کیا گیا، آگے کا سفر معراج سے طے کیا گیا۔ معراج عربی زبان کے اندر سیڑھی کو بولتے ہیں۔ اب وہیں پر ایک سیڑھی لگائی گئی، وہاں سے لے کے آسمان تک وہ سیڑھی تھی، وہ سیڑھی نور کی سیڑھی تھی۔ کتنی خوبصورت تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی خوبصورت سیڑھی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ نور سے پر نور وہ سیڑھی معراج نامی پورا نور انداز کے اندر جب آسمانوں تک لگائی گئی، دونوں طرف فرشتے سب باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کونین کے دولہ شب معراج میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نورانی سیڑھی پر قدم رکھ کر کے آسمان کی طرف عروج فرما رہے ہیں۔ اب یہاں سے اسرا جو ہے وہ ہوئی، اب یہاں سے معراج کا آغاز ہو رہا ہے، اب یہاں سے معراج شروع ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے ان نورانی مناظر کو دیکھتے ہوئے آخر میں آسمانوں تک پہنچ گئے۔ آسمانوں کا دروازہ بند تھا۔ یہاں پہ ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، جب پہلے ہی سے پتا تھا محبوب آ رہے تو دروازہ کھول کے رکھنا چاہیے تھا فرشتوں کو، دروازہ بند کیوں تھا؟ جب دروازہ بند تھا، حضرت جبریل سے نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کا جبریل، کا کوئی ساتھ میں ہے؟ کہاں ہے؟ کا کون ہے؟ کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کا آئے ہیں یا ان کو بلوایا گیا ہے؟ کہا انہیں دعوت دے کر کے بلوایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، کا اہلا و سہلا مرحبا۔ تو دروازہ پہلے ہی سے کھلوا کے رکھنا چاہیے تھا، کیوں دروازہ بند رکھا گیا؟ علماء فرماتے ہیں اگر دروازہ پہلے سے کھلا ہوتا تو کوئی یہ نہ سمجھتا کہ آسمان کے دروازے تو کھلے ہی رہتے ہیں، محبوب تشریف لے گئے، دروازے بند رکھے گئے، محبوب کے نام پہ کھولے گئے تاکہ دنیا والوں کو یہ پتا چل جائے آج کی رات میں جو دروازے کھولے گئے صرف محبوب کے لیے کھولے گئے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کھولے گئے ہیں۔ اب دروازہ کھلا، میرا آقا علیہ السلام جب پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے، حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔
दाएं तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाएं तरफ देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और पूछा कि ये रो रहे हैं, हंस रहे हैं, बात क्या है? हजरत जिब्रील ने कहा कि इनके दाएं तरफ इनकी वो औलाद है जो ईमान लाई और जन्नत में जा रही है, उनको देखते हैं तो हंसने लग जाते हैं, और जब बाएं तरफ देखते हैं तो वो औलाद नजर आती है जो काफिर है और जहन्नम में दाखिल हो रहे हैं, उनको देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखना आप लोग, ये जितने आसमानों का मैं जिक्र करूंगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इनको सलाम कीजिए, ये फला है इनको सलाम कीजिए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर हर आसमान पे बताते रहेंगे। बात समझ में नहीं आती। अभी थोड़ी देर पहले मस्जिद अक्सा में सब लोग जमा हुए थे, सबसे मुलाकात हुई है। ये नाम बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसको समझने के लिए उस मेराज के मंजर को निगाहों के सामने रखना होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो मेराज में जा रहे थे, नबियों को देखने नहीं जा रहे थे, रब का दीदार करने जा रहे थे। मैं कहता हूं बिला तशबीह बिला तमसील, दुनिया में अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए, झूठा प्यार हो जाए ना, और महबूबा एक जमाने के बाद उसका महबूब किसी को मिले ना, और जब मुलाकात के लिए जाए तो अपना खास आदमी भी नजर आता है तो तवज्जो नहीं जाती है उसकी तरफ। तो जब दुनिया के झूठे इश्क का यह हाल है, तो जो महबूब आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा का दीदार करने जा रहे थे, वो कैसी कैफियत थी उस वक्त, उस वक्त कैसी कैफियत थी? वो कैफियत ही की वजह से बार बार जिब्रील अमीन को बताना पड़ रहा था, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम इनको सलाम कीजिए। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ये तो मैं आगे बढ़े दो मिनट में कह करके निकल जा रहा हूं, ये 2 मिनट का काम नहीं है। ये एक तो आसमान की मोटाई 500 साल का रास्ता, फिर एक आसमान से दूसरे आसमान तक 500 साल का रास्ता, लेकिन महबूब के लिए रास्ते समेट दिए गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पे पहुंचे, वही दरवाजा खटखटाना, वही सवाल, वही जवाब, वही दरवाजा खुलना, अहलन व सहलन मरहबा कह करके इस्तकबाल होना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहा मरहबा आए साले नबी और साले भाई, मरहबा मरहबा। मुलाकातें हुई, बातें हुई, आगे बढ़े, तीसरा आसमान आया, दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा खटखटाया गया, वही सवाल वही जवाब, दरवाजा खोला गया, अहलन व सहलन मरहबा की सदाएं हैं, इस्तकबाल हुआ। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, ऐसा लगता है चांद का टुकड़ा है जैसे, अल्लाह ने आधा हुस्न उनको अता फरमा दिया है, यानी कायनात का हुस्न उनके चेहरे में समेट दिया गया था। इतना हसीन और जमील चेहरा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि कोई देखे तो अल्लाह की कुदरत का ये मंजर देखता हुआ रह जाए। बहरहाल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुलाकात की, उन्होंने भी कहा कि ऐ साले नबी और साले भाई मरहबा मरहबा। आगे बढ़े, चौथे आसमान पे पहुंचे, अहलन व सहलन मरहबा कह करके इस्तकबाल हुआ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वही मुलाकात का अंदाज। आगे बढ़े, 5वें आसमान पे पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पे पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात किए तो मिल करके जब मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा कि आप मेरे बाद में आए हैं, आपकी उम्मत बहुत ज्यादा है और मैं आपसे पहले मबूस हुआ, मैं जो है आपसे पहले मेरा जमाना हुआ, लेकिन उसके बावजूद मेरी उम्मत कम है, इस बात को याद करके मैं रोने लगा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, आपने देखा कोई नबी है उसके साथ में कोई उम्मती नहीं, कुछ नबियों के साथ में 2-4 उम्मती हैं, किसी के साथ में चंद है। आगे बढ़े तो बहुत सारी उम्मत नजर आई। पूछा ये किसकी उम्मत है? कही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। तभी आगे बढ़े तो इतने लोग नजर आए, पूरा उफुक भर गया। पूछा ये किसकी उम्मत है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत है जो सारी कायनात से ज्यादा अल्लाह ने पैदा फरमाई है। आका करीम अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया गया। 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, यानी खाने काबा से ठीक बराबर सीध के अंदर बैतुल मामूर है। दुनिया में हम लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं, आसमानों पर फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। रोजाना 70,000 फरिश्ते वहां पर भी हाजिरी देते हैं और वहां पर आकर के इबादत करते हैं। बैतुल मामूर के पास में नूरानी कुर्सी लगी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं,
سلام کیا، سلام کا جواب دیا، انہوں نے کہا مرحبا میرے صالح بھائی اور صالح نبی۔ اب اس کے بعد میں میرا آقا علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے جا کے کہہ دو جنت میں درخت لگائیں۔ میرے آقا نے فرمایا جنت میں درخت کیسے لگائیں؟ ایک روایت میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا امت سے کہہ دو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، جو پڑھے گا اس کے نام کا جنت میں درخت لگے گا۔ دوسری روایت میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت سے جا کے کہہ دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کریں، جو پڑھتا ہے اس کے نام کا اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر درخت لگا دیتا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ کیا، جہنم کے اندر جو عذاب میں مبتلا تھے ان کو بھی دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، ایک مقام آیا بیری کا درخت جس کا نام سدرا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے پھل اتنے، اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے کہ ایک سوار کئی زمانے تک اس کے نیچے سفر کر سکتا ہے، اور اس کے انار جو تھے وہ مٹکے کے برابر تھے، اور اس کے پھلوں کا جو ہے منظر میرے آقا علیہ السلام نے پیش کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب دیکھنے میں اتنے اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں تو اور اچھے لگ رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ابو بکر، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ پھل ضرور کھلائے گا تمہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے سدرا کو دیکھا، سدرا پر فرشتے چھائے ہوئے تھے، تو جیسے درخت پر چھوٹے چھوٹے کمکمے لگا دیے جائے تو درخت چمکتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ سدرا پہ جب فرشتے چھا گئے تو اتنا خوبصورت وہ بیری کا درخت لگ رہا تھا کہ اس منظر کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہ منظر اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے تو عرش آیا، عرش نے میرے آقا علیہ السلام کا دامن تھام لیا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے میں اللہ کے خوف سے لرزتا رہتا تھا، لیکن جب اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، رحمت للعالمین بنایا، آپ سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے تو میرے دل کو بھی قرار آ گیا ہے۔ سدرا سے آگے اللہ کے رسول علیہ السلام جانے لگے، حضرت جبریل امین اپنے 600 پروں کے ساتھ میں آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئے، ایک الگ منظر کے اندر دکھائی دیے۔ اب جب آگے بڑھنے لگے جبریل آگے نہ آئے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل چلو، کہ یا رسول اللہ اس سے ایک بال برابر بھی میں آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے جاتا ہوں تو تجلی الہی سے میرے پالوں پر جل جائیں گے۔ اب حضرت جبریل نے ساتھ چھوڑا، فرشتے بھی رہ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب آگے بڑھنے لگے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پردے میں ایک شخص کو چھپا ہوا دیکھا تو پوچھا یہ کوئی نبی ہے؟ کہا یہ کوئی نبی بھی نہیں ہے، یہ کوئی صدیق اور شہید بھی نہیں ہے۔ کافر یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس کا دل ہر وقت اللہ کے گھر میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ نے اس کو عرش کے اندر جگہ نصیب فرمائی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے بڑھے تو براق سواری تو نیچے رہ گئی تھی اور معراج تو آسمانوں پہ پوری ہو گئی، اور ادھر سدرا پہ جبریل امین بھی رہ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب آگے جانے لگے تو آپ کی بارگاہ میں ایک سواری لائی گئی جس کا نام ہے رف رف، یہ سبز رنگ کا نورانی تخت ہے جس کو دیکھو تو دیکھے چلے جاؤ، اتنا خوبصورت تخت۔ میرا آقا علیہ السلام جب اس تخت پہ سوار ہوئے وہ تخت چل پڑا، رف رف نامی 70,000 نور کے پردے تھے، اور ہر پردہ جو ہے وہ سینکڑوں سال کی مسافت کے اوپر مائل تھا، یعنی لاکھوں کروڑوں سال کا یہ راستہ تھا۔ رف رف کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے یہ سواری بڑھتی رہی یہاں تک کہ ایک مقام وہ بھی آیا کہ رف رف نامی سواری بھی پیچھے رہ گئی، جو ساتھ میں فرشتے سے سب پیچھے چھوٹ گئے، کوئی ساتھ میں نہ رہ گیا۔ میرا آقا علیہ السلام نور کے پردوں کو طے کرتے ہوئے جب آگے بڑھنے لگے ہیبت الہی سے آپ کے اوپر وحشت طاری ہوئی، تبھی آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جاؤ، آپ کا رب آپ پہ صلات پڑھتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی آواز آپ کو محسوس ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ابو بکر کہاں ہے، چونکہ آپ کے سب سے زیادہ پیارے وہی تھے، تو اس ماحول کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آواز آپ کو سنائی گئی تاکہ آپ کے دل کو قرار آ جائے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے، اور پھر وہ مقام آیا
جس کو بیان کرنے کی طاقت کسی بشر کے اندر نہیں ہے. کون بیان کرے؟ کوئی ساتھ میں ہو تو بیان کرے. اب جتنا میرے آقا علیہ السلام نے بتایا اتنا ہی تو جو ہے ہمیں پتا چلا، ورنہ ساتھ میں کوئی نہ تھا، کسی کو نہیں پتا یہ سفر پھر کیسے طے ہوا. بس اتنا پتا چلتا ہے آواز آئی، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، اے مخلوق میں سب سے بہتر قریب آ، اے محمد قریب آ، اے احمد قریب آ. وہ کیا صدا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے کتنا آگے بڑھے. میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ثم دنا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، فتدلا، اور پھر خوب اتر آیا، فکانا قاب قوسین او ادنا، پھر اس جلوے میں اور محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فکانا قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر اللہ نے اپنے محبوب بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی. کیا باتیں ہوئی رب نے یہ نہیں بتایا، صرف اتنا فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جو وحی کی. جب بات چھپا کے کرنا ہوتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں میں نے اس کو بتایا، جو بتانا تھا وہ بتا دیا. اب راز کی بات ہے، کسی کو نہیں پتا کہ رب نے کیا کہا، محبوب نے کیا کہا. ہاں البتہ ہمیں روایتوں سے اتنا پتا چلتا ہے اس خلوت کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی گنہگار امت کو یاد کیا تھا، اپنی گنہگار امت کو یاد کیا تھا. ایک روایت سے بھی پتا چلتا ہے کہ عرض کی مولا تو نے ابراہیم، تو نے آدم کو صفی اللہ بنایا، تو نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. اے مولا تو نے فلاں کو فلاں مقام دیا، اے اللہ تو نے مجھے کیا عطا کیا. تو رب نے فرمایا اے محبوب میں نے تجھے اپنا حبیب بنا لیا ہے. اور پھر جب کوئی اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے تو پھر کیا انداز ہوا کرتا ہے. ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، مالی جتنی عبادتیں ہیں اللہ سب تیرے لیے ہیں، سب تیرے لیے ہے. تو رب نے کیا فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، یہ کتنا پیارا سلام تھا جو رب نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا اور ہم گنہگاروں کے لیے نماز کے تحفے کے اندر محفوظ ہو کر کے رہ گیا. اب جو ہے وہ اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو کیسے یاد کیا. اللہ نے سلام عطا فرمایا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ تو ہمارے اپنے نیک بندوں پر یعنی میری امت کے اوپر بھی صلات اور رحم نازل فرما دے. اس امت کو بھی جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پہ یاد کیا. بعد میں فرشتوں نے پکار کر کے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو پھر وہ پورا تحیات نماز جو معراج کا تحفہ ہے، یہ معراج کا مقدس وظیفہ بھی اس کے اندر رکھ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام رخصت ہونے لگے نا تو نماز کا تحفہ دیا گیا. اس کے بارے میں آپ کو بارہا سنا، آپ کو پتا ہے نا کہ 50 دی گئی اور بار بار موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 5 نمازیں رہ گئی. یہ جو نماز کا تحفہ ہے یہاں پر میں بات کو روک دیتا ہوں، یہ بات انشاءاللہ پھر کسی موقع میں بیان کروں گا، اس لیے کہ اس نقطے پہ تھوڑا رک کر کے سوچنے کی ضرورت ہے. دنیا کا معمولی 2 ٹکے کا آدمی اگر ہم کو کچھ تحفہ دے دے اس کی ہم اتنی قدر کرتے ہیں. کائنات کے پروردگار عالم نے لا مقام میں بلا کر کے اپنے سب سے پیارے محبوب کے ذریعے جو تحفہ ہمیں دیا اس کی ہم نے کتنی قدر کی. یہ ایک سوچنے والا نقطہ ہے. جب جائیں تو جانے کے بعد اس کے اوپر غور کرنا. میرا آقا علیہ السلام پھر وہ سارا سفر طے کر کے واپس آسمان پہ تشریف لائے. پہلے آسمان پر وہی معراج سیڑھی لگی ہوئی تھی، اس سے اتر کر کے مسجد اقصی میں پہنچے. براق کھڑا تھا، براق کو کھولا اور اس پہ سوار ہو کر کے مسجد حرام کی طرف میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھے. راستے کے اندر قریش کے 2 قافلے ملے. ایک قافلہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے 2 بورے رکھے ہوئے تھے. آپ کی سواری کا گزر ہوا، وہ اونٹ بدکا اور بدک کر کے بکھر کر کے رہ گیا اور وہ اس کے اوپر سے سامان گر گیا. آگے ایک اور قافلہ ملا تھا مقام تنیم میں، ایک مقام روحا کے اندر. تو اس کے پاس سے میرا آقا علیہ السلام گزرے، سلام کیا. انہوں نے کہا کہ یہ محمد کی آواز یہاں کہاں سے آ رہی ہے. بہرحال
اللہ کے رسول علیہ السلام حرم شریف میں پہنچے اور جا کر کے لیٹ گئے. صبح کے وقت میں جب بیدار ہوئے ابو جہل نے کہا کہ کوئی نئی بات ہو تو بتاؤ. اس کو ہمیشہ مذاق سوچتا تھا. میرے آقا نے فرمایا آج کی رات میں میرے پروردگار نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا اور آسمانوں تک کی سیر کرائی. اس نے تو تالی بجا دی کہ آج تو مزہ آ گیا, آج تو بہکانے کا اچھا موقع مل گیا. کہا میں اگر سب کو بلا کے لاؤں سب کے سامنے یہی بات کرو گے؟ کہا میں سب کے سامنے یہی بات کروں گا. اب وہ کافروں کو پکڑ پکڑ کے لا رہا ہے. میرا آقا علیہ السلام سے وہ بات سنا رہا ہے. جو کمزور ایمان والے تھے وہ جو ہے وہ ایمان سے پھرنے لگے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس گیا, کہا کہ اب تک تو تم نے جو کہا وہ کہا, آج دیکھو تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں. میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, پوچھا کیا فرماتے ہیں. میرا آقا علیہ السلام نے بتایا آج رات کے تھوڑے سے حصے میں نے آسمانوں کا سفر کیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا فرما رہے تو صحیح فرما رہے ہیں, وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہاں پہ کافروں نے کہا کہ اگر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے ہیں تو ہمارے قافلے کے بارے میں بتائیں. میرے آقا نے فرمایا ایک قافلہ مقام روحا میں ملا تھا, ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا, تلاش کر رہے تھے. ایک قافلہ مقام تنیم میں ملا تھا اور وہ جو ہے میں نے ان کو سلام کیا تھا اور جو ہے ان کا جو سامان تھا میرے گزرنے کی وجہ سے ان کا اونٹ بدک گیا تھا, نیچے گر گیا تھا. وہ کہنے لگے کہ اچھا بیت المقدس کے بارے میں بتائیں. اللہ نے سارا مسجد اقصی کو اٹھا کر کے آپ نے نگاہوں کے سامنے رکھ دیا. ستون بھی آپ نے بتائے, چھت کے بارے میں بھی بتایا, دروازوں کے بارے ساری تفصیل آپ نے بتا دی. آخر میں وہ کہنے لگے بتاؤ ہمارا جو قافلہ آنے والا کس دن آئے گا. میرا آقا نے فرمایا وہ بدھ کے دن آئے گا. بدھ کا دن ہوا, لوگ انتظار کرنے لگے. سورج ڈوبنے کا وقت جب قریب ہوا انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی تک قافلہ نہیں آیا ہے. جب قافلہ نہ پہنچا اللہ نے سورج کو روک دیا. جیسے ہی قافلہ نگاہوں کے سامنے آتا ہوا نظر آیا ادھر آسمان کے اندر سورج بھی غروب ہو گیا, تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ میرا محبوب جو ہے جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. لیکن جن کی عقلوں پہ پردہ پڑا تھا انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے لگتا ہے اس کے اندر بھی معاذ اللہ محمد نے کوئی جادو کر کے رکھا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حضرات مکرم یہ ہے وہ مقدس واقعہ معراج. ابھی اس کے اندر بہت سارے نکات بھی رہ گئے, بہت ساری اہم حکمتیں, اور سفر میں جو بہت ساری چیزیں دیکھی تھیں ان کو بھی بیان کرنا رہ گیا. یہ تو میرا آقا علیہ السلام کا کرم ہے کہ کھانسی کی وجہ سے بولنے کی طاقت نہ تھی, لیکن سرکار نے کرم فرمایا. میں نے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ چند کلمات ادا کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے. استغفر اللہ ربی